ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کی بنائے لا الہ است حسین۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور شاعر نے کہا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرات محترم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات کوئی محتاج تعارف نہیں ہے۔ قرآن مقدسہ میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کثرت عطا کیا ہے۔ اور یہ تعلق سے صاحب مفسرین فرماتے کہ اس کا تعلق اولاد سے ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو آیت کریمہ اتری تو سرکار کے جب بیٹوں کا انتقال ہو گیا نا تو کافر مسکرانے لگے، یہودیوں مسکرانے لگے اور یہ کہنے لگے کہ جب یہ ایک ہی تو ہے، ان کے جو اولاد سب تو ختم ہو گیا، جن کے لڑکے تھے سب ختم ہو گئے، پھر ان کی نسل چلے گی کیسے؟ اللہ پر یہ سرکار کو ناگوار گزری، تو جب ناگوار گزری تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کثرت اولاد عطا کیا ہے۔ میرے سرکار پھر فرماتے کلو ذریت، میرے سرکار فرماتے ہر نبی کی ذریت کو اسی کے صلب میں رکھا گیا ہے، اسی کے پشت پہ رکھا گیا ہے۔ اور میری ذریت کو علی ابن ابی طالب اور فاطمۃ الزہرا کے پشت پہ رکھا گیا ہے۔ جو آج سے فاطمہ اور علی کی اولاد ہوگی وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد ہوگی۔ اور یہ کہ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام حسن امام حسین کو یہ کہتے تھے کہ حسین و حسن و حسین یہ میرا شہزادہ ہے، یہ میرا بیٹا، یعنی جو فاطمہ کی اولاد ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد ہے۔ یہ اولاد جس کے تعلق سے بچپن ہی سے مشہور ہو گیا کہ کربلا میں شہید کرے گا۔ آخر کربلا میں آنے کی ضرورت کیوں پڑی تھی؟ اللہ پر وہ پیارا مدینہ ہے جہاں مصطفیٰ کا مسکن ہے، مصطفیٰ کا رہنے کا ٹھکانہ ہے، جس سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محبت فرماتے ہیں۔ تو جب سرکار محبت کرتے ہیں تو سرکار کے جتنے غلام ہیں قیامت تک مدینے سے محبت کرتا رہے گا۔ جب غلام محبت کرتا رہے گا تو پھر حسین مدینے سے کتنی محبت کرتا ہوگا، حسین مدینے سے کتنی الفت کرتا ہوگا۔ وہ حسین کا دل چاہتا تھا کہ مدینہ چھوڑ دے، جس گلیوں میں حسین نے پروان چرا ہے، جس مدینے میں حسین کی پیدائش ہوئی ہے، جس گلیوں میں رہ کر حسین کھیلتے رہے، بڑے ہوتے رہے، بتا کیا حسین سے اگر مدینہ چھوٹا ہوگا تو حسین کے دل کی کیفیت کیا ہوگی۔ اور یہ واقعہ ہے کہ سن 60 ہجری ہے، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا ہے، یہ بہت سی طویل داستان ہے کہ امام حسن جو حضرت میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ میرا بیٹا یہ حسن ہے، یہ سردار ہے اور اس سے دو بڑے گروہ کے درمیان صلح ہوگا۔ اور یہی ہوا تھا کہ امام حسن نے امیر معاویہ کو اپنی خلافت دے کر بڑے فتن و فساد سے بچا لیا تھا۔ جب امیر معاویہ کا سن 60 ہجری میں انتقال ہوا نا تو یزید خلافت پر بیٹھ گیا، اور یزید اتنا بڑا جابر تھا، اتنا بڑا ظالم تھا اور زانی تھا، شراب پینے والا تھا، ترک نماز تھا، ترک روزہ تھا، ترک عبادت تھا، شریعت کی مخالفت کرنے والا۔ جب تخت پر بیٹھا تو سب سے پہلے حکم جاری کیا کہ سب تو ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے مگر کوئی اور ہے، امام حسین ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، ان سے بیعت لینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو فوراً مدینے میں ایک خط بھیجا گیا، اور اس وقت جو مدینے کا والی ہے، مدینے کا متولی ہے، جس کا نام ولید ابن مغیرہ ہے، یہ بہت اہل بیت کے جانثار ہیں۔ اللہ ان کے پاس یہ خط بھیجا۔ جو ہی اس نے خط کو کھولا تو اس میں دیکھا کہ اگر حسین ابن علی اور عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اگر بیعت کرے تو ٹھیک ہے، نہیں اگر کرے تو پھر اس کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دی جائے۔ اللہ جب ولید ابن مغیرہ نے اتنا دیکھا تو پاؤں کے تلے زمین کھسک گئی، کیونکہ وہ اہل بیت کا جانثار تھا۔ اس نے مروان کو بلایا، یہ مروان بن حکم وہی تھا جس کی وجہ سے یہ بڑا فتنہ فساد پھیلا تھا۔
یہ جب پیدا ہوا تھا نا تو اس کا باپ مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے کر آیا تھا کہ مصطفیٰ اپنا لعاب دہن ڈالیں۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہی پیدا ہوتا ہے، اس کے تعلق سے میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا وہی ہوا۔ اس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی، اس کی وجہ سے واقعہ کربلا ہوا۔ جب اس کو بلایا گیا تو اس کو بلانے کے بعد ولید ابن مغیرہ نے کہا آخر کیا کیا جائے؟ تو اس نے کہا کہ یزید کا حکم ہے، اگر بیعت کرے تو ٹھیک ہے، نہ تو تلوار سے اس کی گردن اڑا دی جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ولید ابن مغیرہ جو اہل بیت کا جانثار تھا، اس نے کہا کہ مروان میں تم سے مشورے کے لیے بلایا تھا اور تو مجھے کیا کہہ رہا ہے کہ میں اپنے ہاتھ کو اہل بیت کے خون سے رنگین کروں یا میں اپنی آخرت کو تباہ و برباد کروں؟ یہ مجھ سے کبھی نہیں ہوگا۔ آخر رات کے وقت امام حسین کو بلوا کر بھیجا اور یہ کہا کہ میں تو دل یہ کہتا کہ میرا تھا کہ میں آپ کی بارگاہ میں آؤں، لیکن کچھ مجبوریاں ہیں کہ آپ میری بارگاہ میں رات کے وقت تشریف لے کر آئیں۔ حضرت امام حسین تشریف لے کر آئے، چند لوگوں کے ساتھ باہر کھڑا کر دیا۔ جب حجرے کے اندر آئے نا تو یہ خط پڑھا دیا گیا کہ میں اگر اپنی زبان سے کہوں تو ایک معاملات ہو سکتا ہے، لیکن یہ خط ہے یزید کی طرف سے تھا۔ یزید یہ کہا کہ اگر یہ حسین ابن علی بیعت کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ تلوار سے اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ حسین ابن علی نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، جن کا نانا یہ ہے کہ جنت جن کے خطابے ہے، جن کا نانا تمام لوگوں کا سردار ہے، کائنات کا سردار ہے، اور وہ مجھ کو کہا ہے کہ جنتی جوانوں کے سردار ہے، جس کا گھرانہ پاک ہے، جس کے تعلق سے قرآن کی آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اگر مجھ کو بیعت کرنا ہوا تو میں چپکے سے کمرے کے اندر بیعت نہیں کروں گا، بلکہ مسجد نبوی میں جب صحابہ کرام تابعین جمع ہوں گے میں وہاں بیعت کروں گا۔ اللہ جب وہاں سے نکلنے لگے تو وہی مروان نے کہا تھا کہ ولید نکلنے سے پہلے اس کی گردن اڑا دو، ورنہ اس کے بیعت لینا آسان کام نہیں ہے۔ امام حسین کو جلال آ گیا اور کہا زندیق تو مجھے شہید کرنا چاہتا ہے، جس کے بارے میں اللہ نہ جانے کتنے عیب اور کتنے تعلق سے جس کا ذکر ہوا ہے، تو مجھے شہید کرے گا؟ تیرے اندر یہ غیرت ہے؟ امام حسین وہاں سے نکل گئے۔ سوچا کہ اب مدینے میں رہنا میرے لیے آسان کام نہیں ہے، کیونکہ ولید ابن مغیرہ تو یہ ہے کہ اہل بیت کے جانثار ہیں، لیکن اگر وہ یہ بیعت نہ کر پائے تو پھر یزید تخت حکومت پر بیٹھا ہے، یہ کسی ایسے کو مدینے میں حاکم بنا دے گا جو اپنے خون سے اہل بیت کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین کرے گا۔ اور دل نہیں چاہتا کہ وہ نانا کا پیارا مدینہ ہے، وہ مدینہ جس سے سرکار محبت کرتے ہیں، وہ مدینہ جس سے حسین محبت کرتا ہے، کہ وہ مدینہ پھر لالہ زار ہو جائے، خون ریزیاں ہو۔ امام حسین دل تو نہیں چاہتا ہے، لیکن اللہ مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے مدینہ چھوڑنے کی؟ کہ مدینے کی گلیاں جس پر حسین کھیل کے پروان چڑھا ہے، وہ مدینے کی گلیاں جہاں مصطفیٰ آرام کر رہے ہیں، وہ مصطفیٰ جس گلیوں سے گزرے ہیں کہیں وہ مدینے کی گلیاں لالہ زار نہ ہو جائے۔ حسین کا دل تو نہیں چاہتا تھا کہ مدینہ چھوڑوں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر حسین جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ تاریخ کے اوراق میں کہ حسین جب مدینہ چھوڑا یا تو 3 یا 5 شوال المکرم تھا یا رجب المرجب کی 27 تاریخ تھی۔ ایک 27 تاریخ اس سے 60 یا 62 سال پہلے گزری تھی، وہ 27 رجب المرجب کی، جب میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے۔ وہ عرش پر گئے تھے تو عرش کو عرش معلی بنا دیا۔ آج حسین سے مدینہ چھوڑ کر کربلا جا رہے ہیں، وہ کربلا جس کو کوئی نہیں جانتا تھا، وہ سرکار گئے تو عرش کو عرش معلی بنا دیا۔ جب حسین کربلا گئے تو کربلا کو کربلائی معلی بنا دیا ہے۔ حسین جا رہے ہیں کربلا کی طرف، حسین جا رہے ہیں مدینہ چھوڑ رہے ہیں، تو کیا معاملات ہے۔ 27 رجب المرجب کو نانا بھی گیا تھا تو لامکاں گیا تھا، وہ عرش کرسی میں گیا تھا، اور حسین جا رہے تو فرسی والوں کے ساتھ جا رہے ہیں، مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو چھوڑنے کا انداز کیا ہے؟ رات کا سناٹا ہے، رات کی تنہائی ہے۔ میرے سرکار راتوں رات قرآن پاک پر ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ راتوں رات جس نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کیا وہ میرے سرکار تھے جو رات کے وقت سفر کیا۔ آج حسین کا بھی سفر ہو رہا ہے تو مسجد حرام سے نہیں، صرف یعنی مدینے سے ہو رہا ہے کربلا کی جانب۔ رات کا سناٹا ہے، رات کی تنہائی ہے۔ حسین اعظم نانا جان کے مزار اقدس پر پہنچے اور آخری سلامی دینے کے لیے پھر حسین کی کیفیت پوچھو، حسین کے دل سے پوچھو، وہ جہاں کھیل کر جس کے کاندھے پر سوار ہو کر حسین نے پروان چڑھا ہے،
وہ نانا کا روضہ جو صبح شام جس کی زیارت کر رہا ہے، اس حسین سے نانا کا روضہ اگر رخصت ہو رہا ہے، پھر حسین کی کیفیت کیا ہوگی، حسین کا معاملات کیا ہوگا۔ نانا جان کے روضے پر آنسو بہا رہے ہیں، نانا جان سے عرض کر رہے ہیں، نانا جان دل تو نہیں چاہتا، اس مدینے سے آپ محبت کرتے ہیں، یہ مدینہ تو وہ ہے کہ قیامت تک آپ کی بارگاہ میں لوگ آتے رہیں گے، اور لوگ آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، لوگ اس لیے جائیں گے کہ پھر وہ دوبارہ واپس ہو جائے، وہ دوبارہ واپس آئے، لیکن آج حسین سے ایسا مدینہ چھوٹ رہا ہے کہ پھر دوبارہ آنے کا امکان نہیں ہے۔ حسین سے آج وہ مدینہ جہاں بچپنے میں آج پروان چڑھا ہے، یہی مدینے کی گلیوں میں کھیل کر بڑا ہوا ہے، حسین سے مدینہ چھوٹ رہا ہے، نانا جان کرم کر دیجئے۔ اللہ اللہ، حسین سے مدینہ چھوٹا ہے۔ پھر مامی والدہ کی قبر انور پر گیا، وہ والدہ کی قبر مبارک چھوٹی ہے، وہ والدہ جس کے لیے جب دعائیں کر دیتی تھی جبرائیل جنت سے جوڑا لے کر آ جائے، وہ والدہ ہے جب اگر مچل جائے تو جبرائیل جنت سے کھانا لے کر اتر جائے۔ آج والدہ کا مزار اقدس سے رخصت ہونا ہے، حسین وہاں سے چلے، چند مٹھی بھر قافلہ ہے۔ اللہ اللہ، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، حسین اعظم کا تذکرہ ہو رہا ہے، حضرت علی کے بیٹے حسین اعظم ہے، لیکن کربلا میں شہید ہونے والے حضرت علی کے 9 بیٹے ہیں۔ اللہ اللہ، 9 بیٹے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں، اور 9 بیٹوں کا حال کیا ہے اگر ایک ایک کا تذکرہ کرو تو وقت نکل جائے۔ حسین اعظم کربلا کی طرف مدینے سے چل رہے ہیں، رات کی تنہائی ہے، رات کا سناٹا ہے، تو چلا سوچا کہ کربلا کی طرف تو نہیں جانا تھا، سوچا مدینہ چھوڑ دیا جائے، حرم میں جایا جائے، مکے کی سرزمین پر جایا جائے، کیونکہ مکہ وہ جگہ ہے جہاں ایک پرندے کو بھی مارنا منع ہے، وہاں حرم کو ناپاک کرنے سے اس کے اوپر دم واجب ہو جاتا ہے۔ اس لیے حسین سوچا کہ مدینہ چھوڑ دیا، خانہ کعبہ کے پاس جاؤں گا، وہیں جا کر عبادت گزاروں گا، اپنی زندگی گزار لوں گا۔ لیکن جب حرم کعبہ میں گیا تو کوفیوں کا خط آنے لگا، اور وہ خط کیا تھا؟ اللہ اللہ، جب مدینہ چھوڑے تو لوگوں کا کہ حسین اس ٹائم کہاں جانے کا ارادہ ہے، لوگ جوک در جوک حسین سے ملاقات کرتے جا رہے ہیں۔ یہ قافلہ ہے، نورانی شکل والے ہیں، جن کے پاس معاملہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، عورتیں ہیں، جن کا پردے کا یہ عالم ہے کہ بظاہر تو پیمند لگے ہوئے ہیں، لیکن پردہ یہ ہے کہ آج تک کسی غیر محرم کا سایہ بھی اس کے پردے پر نہ پڑا ہے۔ وہ قافلہ چلا ہے، مکے کی سرزمین پر ایک ہجوم بے قرار ہے، صحابہ کرام جو چند صحابہ کرام بحیات تھے، تو حسین اس وقت آنے کا سبب کیا ہے؟ کیا حج کے ارادے سے آئے ہو؟ کہا کہ نہیں، معاملات یہ ہے کہ اب مدینے میں رہنا دشوار ہے، اسی لیے سوچا کہ حرم کعبہ میں آ کر اپنی زندگی گزار لوں گا۔ جب حرم میں آئے نا تو کوفیوں کا خط آنے لگا، اور یہ کہا کہ حسین ہم لوگ کوفہ میں ہیں اور آپ کی بیعت کا انتظار کر رہے ہیں، یزید بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا جابر ہے، وہ حکومت کے تخت پر بیٹھ چکا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ظالم ہمارے اوپر مسلط ہو، اسی لیے حسین آپ آ جائیے کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اللہ، جب خط آنے لگا حسین اعظم کے دل سے رہا نہ گیا، اور وجہ کیا تھی؟ ایک حجت تھی، ایک دلیل بن کر تھی کہ حسین اعظم نبی کا نواسہ ہے، اور کوفیوں کا یہ معاملات ہے کہ اگر کوفہ والے کا خط آنے لگا، اگر حسین اعظم کوفہ کے طرف نہ جاتے تو کل یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم نے امام برحق کو بلایا، بار بار عریضہ پیش کیا، یہ جب نہیں آیا تو ہم کو یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دینا پڑا، اگر امام آ جاتا تو ہم کو یہ ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ دینا نہ پڑتا تھا۔ باقی اللہ اکبر، حسین اعظم کے سامنے یہ مرحلہ تھا۔ حسین جانے لگے تو صحابہ کرام، اے حسین کوفہ والے کا معاملات ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کے والد کو کوفہ کی جامع مسجد میں شہید کر دیا گیا تھا، یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کے بھائی امام حسن کے سامنے سے پاؤں کے نیچے سے مسلح کو کھینچ لیا، ان کے چہرے پر تماچے مارے گئے تھے، یہی وہی کوفہ ہے جن کی بدعہدی مشہور ہے۔ آپ وہاں نہیں جائے کیونکہ یہ بظاہر یہ بنی امیہ یہ لوگ کا معاملات یہ ہے کہ بظاہر دل آپ کے طرف ہے، لیکن ان کی تلواریں آپ کے خون کے پیاسے ہیں، آپ ان کے طرف نہ جائیں۔ صحابہ کرام روکنے لگے۔ اس وقت ایک ذات تھی جس کو دنیا حضرت مسلم بن عقیل کہتی ہے۔ یہ کون مسلم بن عقیل ہے؟ حضرت امام حسین کے چچا زاد بھائی ہے۔ حضرت امام حسین کو امام مسلم کو وہاں کا قاصد بن کر بھیجا گیا، وہاں کا سفیر بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت کے لوگوں نے کہا کہ اگر آپ وہاں جانا چاہتے ہیں تو پہلے وہاں کے حالات کو معلوم کیا جائے کہ وہاں جانا ہمارے لیے صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ اس وقت جانے کے لیے حضرت مسلم بن عقیل
کو پہلے سفیر بنا کر بھیجا۔ جب جانے لگے مسلم بن عقیل، ان کے 2 شہزادے تھے، ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام ابراہیم ہے، یہ بھی دونوں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ابا جان ہم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ 2 چھوٹے چھوٹے ننھے سے بچے ہیں، جانے کے لیے تیار ہو گئے، اور جب جانے لگے تو یہ کوفہ کی طرف روا دوا ہوئے، اور جب کوفہ کے قریب پہنچے نا، لوگوں نے کہا اللہ اکبر، جو ہی دیکھا کہ مسلم بن عقیل آئے ہوئے ہیں، امام حسین کا قاصد بن کر آئے ہوئے ہیں، ایک ہجوم بے قرار تھا، لوگوں نے نعرے تکبیر بلند کیا ہے، اور اس وقت نہ جانے کتنے یزیدی آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا ہے، اور اللہ کریم حضرت امام مسلم کے ہاتھ میں 22,000 یا 70,000 نہ جانے کتنے تھے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا ہے۔ جب دیکھا وہاں کے معاملات کو دیکھا، وہاں کے حالات کو امام مسلم نے دیکھا کہ اللہ معاملات یہ ہے کہ لوگ امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، اور یزید سے عداوت کرنے والے ہیں۔ اس وقت کوفہ کا جو گورنر تھا، جس کا نام نعمان ابن بشیر تھا، یہ اہل بیت کا جانثار تھا، اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا، مگر ان کو پتا تھا کہ یزید کیا کر سکتا ہے۔ لوگوں سے کہا کہ تم جو کام کر رہے ہو، تم جانتے ہو کہ یزید کیا کرنے والا ہے، لیکن دیکھا کہ لوگوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، حضرت مسلم بن عقیل سے محبت کرتے ہیں، حضرت مسلم بن عقیل سے الفت کرتے ہیں۔ جب مسلم بن عقیل نے وہاں کا معاملات دیکھا تو پھر امام حسین کو خط لکھا کہ یہاں کے معاملات بہت اچھے ہیں، یہ آپ سے محبت کرنے والے، یہ آپ سے الفت کرنے والے، فوراً آپ یہاں آ جائیے۔ اللہ جب یہ دیکھا گیا، یزید کو خبر لگی، کسی نے یزید کو خبر دی کہ معاملات یہ ہے کہ کوفہ والوں کا کہ امام حسین کے انتظار میں ہے، مسلم بن عقیل آئے ہوئے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں نہ جانے کتنے ہزار لوگوں نے کلمہ پڑھ لی، یہ کتنے ہزار لوگوں نے بیعت کر لیا ہے، جلدی سے کسی ایسے کو بھیج دیا جائے۔ اس وقت ایک جو سب سے بڑا ناہنجار تھا، جس کا نام ابن زیاد تھا، یہ تو بصرہ کا حاکم تھا، لیکن فوراً حضرت نعمان ابن بشیر کو معزول کر کے ان کو کوفہ کا گورنر بنا دیا گیا۔ یہ بہت بڑا سخت انسان تھا، وہ ایسا ظالم انسان تھا کہ یہ ذرا بھی کسی اوپر رحم نہیں کرتا تھا۔ یہ بظاہر حاجیوں کے بھیس میں آیا، اور اس راستے سے مدینے کوفہ کے اندر داخل ہوا جس طرف سے حاجی حج کر کے آتے ہیں۔ جب چہرے پر نقاب ڈالا ہوا تھا نا، تو لوگ یہ سوچے کہ امام حسین تشریف لے کر آئے ہیں، فوراً نعرہ بلند کیا اور سب امام حسین کا استقبال کیا، مگر یہ چاروں طرف لوگوں کو دیکھتا رہا، اپنے چہرے سے نقاب نہ پلٹا۔ فوراً کوفہ کے گورنر ہاؤس پہنچا، اور پہنچنے کے بعد کہا جس نے یزید کی بیعت توڑی ہے اور اس حسین سے بیعت کی، مسلم بن عقیل سے بیعت کی ہے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ جلدی سے اپنا بیعت توڑ دو اور یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دے دو، ورنہ کسی کی خیر نہیں ہے۔ وہی امام مسلم بن عقیل ہے، اللہ جن کے ہاتھ میں 5,000 سے زیادہ یزیدی، 5,000 سے زیادہ کوفہ والے آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب امام مسلم نے سلام پھیرا نا، تو ایک بھی موجود نہیں تھا۔ یہ کوفہ والوں کی بدعہدی تھی۔ اللہ معاملات یہ تھا، وہی لوگ جو امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کیے تھے، آج ان کے خون کے پیاسے ہو گئے، جن کے گھر میں امام مسلم آرام کر رہے تھے۔ حضرت مختار، نام ان کا مختار ہے، ان کے گھر میں آرام کر رہے تھے، کہے دن سے مہمان نوازیاں ہو رہی تھی، مگر آج معاملات یہ ہے کہ امام مسلم کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ یہی کوفہ والے جو اب تک حسین کے چاہنے والے تھے، مگر آج حسین سے عداوت ہو گئی، یزید سے محبت کا اظہار کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل ہے، اس گھر میں آرام کر رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ اب وہی یزیدی جو اب تک معاملات یہ تھا کہ مجھ سے محبت کرتا تھا، اہل بیت سے محبت کرتا تھا، مگر اب یہ عداوت پر اتر آئے ہیں، اب ان کے گھر میں بھی رہنا دشوار ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل ہے، ایک کے گھر میں ہانی بن عروہ نام ہے جن کا، ان کے گھر میں تشریف فرما ہے، اور ایک قاصد ابن زیاد نے کسی کو پیسے دے کر بھیجا، جاسوس بنا کر بھیجا کہ جاؤ دیکھو یہ کہاں کر رہے ہیں۔ جاسوس بنا کر بھیجا تو ایک شخص ہے جو مسجد میں آرام کر، مسجد میں بیٹھا ہوا عبادت کر رہا ہے، اللہ اہل بیت کا جانثار ہے، اس کے پاس آ کر چھان بین شروع کیا، تو وہ سوچا کہ شاید باہر سے آنے والا ہے، مسلم بن عقیل سے محبت کرنے والا ہے۔ انہوں نے اس کا پتہ بتایا، اللہ ابن زیاد کو خبر ہو گئی، ابن زیاد نے فوراً ہانی بن عروہ کا گھر گھیر لیا، چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، اور چاروں طرف سے جب گھیر لیا گیا تو یہ حضرت امام مسلم نے دیکھا کہ اب یہاں رہنا دشوار ہے، اور ان کے ساتھ بغیر مقابلہ کے اگر نہ
مقابلہ کروں تو معاملات یہ ہے کہ پھر یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دینا پڑے گا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل تلوار لے کر میدان میں نکل پڑے ہیں۔ یزیدیوں کا معاملات یہ ہے کہ وہی لوگ جو کل مسلم بن عقیل کے پیچھے نماز پڑھے تھے، آج تلوار لے کر حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کرنے کے لیے سامنے کھڑا ہے۔ مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ بتا، میں نے کوئی جرم کیا ہے، میں نے کوئی خطا کی ہے؟ تم نے بلایا تو میں آیا ہوں، تم نے بلایا تو حسین آنے والے ہیں، بتا یہ بات بتا، وہ تم لوگ کیا تم وہ نہیں تھے جو میرے ہاتھ میں میرے ہاتھ میں تم نے بیعت کیا ہے اور یزید کی مخالفت کیا ہے؟ اللہ اللہ جب دیکھا، اس نے کہا وہ دور وہ وقت اور تھا، اب اگر چاہتے ہو تو بچنے کے لیے چاہو تو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرو، یا پھر لڑنے کے لیے تلوار لے کر لڑنے کے لیے میدان میں آ جاؤ۔ حضرت مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ اب معاملات یہ ہے کہ بغیر لڑے گوارا نہیں ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل تلوار لے کر پھر یزیدیوں کے ساتھ لڑنا شروع کیا۔ اللہ اللہ اکیلا تنہا کب تک لڑ سکتے تھے؟ کب تک؟ تھوڑی دیر کے بعد نڈھال ہو گئے، چاروں طرف سے تیروں اور تلواروں کی بارش ہونے لگی، جسم لہو لہان ہو گیا۔ آپ نے تلوار روک دی، آپ کو قید کر لیا گیا، بندی بنا لیا گیا۔ یزید ابن زیاد کے پاس جب لے کے حضرت مسلم بن عقیل کو لے کر گیا، حضرت مسلم بن عقیل نے جب وہاں پہنچے تو ابن زیاد نے کہا کہ تو نے مجھے سلام نہیں کیا، کہ اگر تیرا معاملہ ارادہ یہ ہے کہ میرے خون کے پیاسے ہو تو پھر تم کو سلام نہیں ہے، اگر تم میری جان کی حفاظت کرو تو تم پر پھر ہزاروں سلام ہے۔ اللہ لکا تم کے تو ضرور کا شہید کر دیا جائے گا، تمہیں ضرور قربان کیا جائے گا۔ کہا کہ اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ابن سعد کو بلایا۔ یہ ابن سعد کون ہے؟ یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے۔ وہ سعد ابن ابی وقاص ہے جن کا تعلق یہ کہ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کو دنیا میں جنت کی بشارت دی، اسی لیے لوگوں یہ کہ پیدرم سلطان بود میرا باپ بادشاہ تھا، یہ کہنا گوارا نہیں کہ میرا باپ نہ جانے تھا کیا، ہم اس کے بات پر بھروسہ کرے۔ تو کیا ہے؟ پہلے اپنے بات کی بات بتا۔ باپ وہ ہے جس کو سرکار نے جنت کی بشارت دے دی، اور بیٹا وہ ہے سب سے پہلے اہل بیت کا دشمن ہے۔ حضرت امام مسلم نے فرمایا، ابن سعد کی طرف دیکھا کہ بتا تو میرے پاس آ جا، تیرا باپ جنت میں جانے والا، اور تیرا معاملات یہ ہے کہ اگر تو آئے تو میں تمہارے سامنے کچھ معاملات رکھوں۔ یہ آنے سے انکار تو کر دیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ سننا ہی تو ہے، سن لو کیا کہتا ہے۔ حضرت امام مسلم ایک کونے میں اکٹھا گئے اور جانے کے بعد کہا کہ میری کچھ نصیحت ہے، اسے قبول کر لو۔ اور میری نصیحت یہ ہے کہ میں نے آیا جب مدینہ کوفہ کی سرزمین پر نا، تو میں نے کسی سے 700 درہم قرض لیا ہے، اس 700 درہم کو اس کو میرا گھوڑا بیچ کر 700 درہم اسے ادا کر دینا۔ اور میں نے خط لکھ دیا حضرت امام حسین کو کہ وہ مدینے کے مکے سے روانہ ہو چکے ہوں گے، اسی لیے کام کرنا تم سے ویسے ہے کہ وہ امام حسین کو یہ خط بھیجوا دینا کہ یہاں کا حال ٹھیک نہیں ہے، تم اپنے طرف سے اپنا راستہ لے لو۔ یہ 2-3 نصیحت۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرا جب انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کو دفن کر دینا، اور میرے بچے آئے ہوئے ہیں، میرے بچے کو مدینے کی طرف روانہ کر دینا۔ 2-3 نصیحت کی، لیکن اللہ یزیدی تھا، سن تو لیا، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا گیا۔ حضرت امام مسلم سے کہا گیا ابن یزید کے ہاتھ پر بیعت کرو یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ جان دینا تو گوارا ہے، لیکن ایک فاسق کے ہاتھ میں ہاتھ دینا گوارا نہیں ہے۔ آخر آپ کو گورنر ہاؤس کے اوپر لے کر جایا گیا اور وہیں سے آپ کو نیچے گرا دیا گیا، آپ کی ہڈیاں تک چور چور ہو گئی۔ اہل بیت اطہار میں سے یہ سب سے پہلا شخص حضرت امام مسلم تھا جن کو شہید کر دیا گیا، اور وہ شہید کرنے کا وقت تھا 9 ذی الحجہ کو آپ کو شہید کیا گیا، اور وہ اس وقت تھا جب امام حسین 8 ذی الحجہ کو مکے سے روانہ ہو چکے تھے۔ آپ کے دونوں شہزادے تھے حضرت محمد، حضرت ابراہیم، اللہ ان کو بھی اس وقت شہید کیا گیا۔ چھوٹا سا بچہ ہے اور نہر فرات کے قریب آپ دونوں بچے کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اللہ یزیدیوں ذرا بھی اس اہل بیت اطہار پر ذرا بھی ان کو رحم نہیں آیا، اور رحم نہیں آیا۔ اللہ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہیتے سرکار فرماتے ماتا علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماتا مومنین، جو شخص اہل بیت کی محبت میں انتقال ہوتا ہے وہ مومن کی موت مرتا ہے۔ آج بھی کچھ ناہنجار لوگ اس ہندوستان کی سرزمین پر پیدا ہو گئے۔ آپ نے ابھی سوشل میڈیا کھولا ہوگا تو دیکھا ہوگا کچھ ایسے ناہنجار اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا، اور یہ اپنے سوشل میڈیا پہ لکھتا ہے کہ حسین کو اپنے گھر میں یزید کی بیعت کر لینی چاہیے، 72 کی جان بچ جاتی۔ ارے ناہنجار تجھے کیا پتا ہے کہ حسین کیوں چلا تھا اور کس لیے کربلا میں شہید ہوا تھا؟ 22,000 کا لشکر کربلا میں بچنے کے باوجود قیامت تک اس کا نام و نشان ختم ہوا، اور حسین اعظم صرف ایک تنہا ذات امام زین العابدین کی تھی۔ اللہ نے
قیامت تک آل رسول کو بلند کر دیا اور ہر نگر ہر ڈگر میں آل رسول موجود ہے، تبھی تو رب ارشاد فرماتا ہے انا آتیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے کثرت اولاد عطا کیا۔ یعنی یزیدیت فنا ہو سکتا ہے، قیامت سے پہلے مٹ سکتا ہے، مگر قیامت تک آل رسول مٹ نہیں سکتا، کیونکہ رب کا وعدہ ہے انا آتیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کثرت اولاد عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم تمام کو اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔